कायनातीज ब्लैक होल्स जो हैं वो आजकल काफ़ी खबरों में हैं। अभी मैं ज़रा बात करूँगा एक सितारा जो है, एक स्टार जो है, उसको ब्लैक होल ने उसको रिप कर दिया। लेकिन उससे पहले ये जो अभी हाल ही में फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो भी ब्लैक होल्स के रिसर्च पे ही गया। तो ये 3 लोगों ने शेयर किया। इसमें एक हैं रॉजर पेनरोज़, वो मैथमेटिशियन भी हैं, फिज़िसिस्ट भी हैं इंग्लैंड में। और उन्होंने ये साबित किया था कि ब्लैक होल्स जो हैं वो खाली थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि वो एक्चुअली फिजिकल यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करते होंगे। क्योंकि जो ब्लैक होल्स का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया था। वो तो 20वीं सदी 20th सेंचुरी के शुरू की बात है, 1915 की। मगर 1960s में रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग इन्होंने मिलकर उन्हीं इक्वेशंस को देखा और उन्होंने कहा कि अगर कोई सितारा ज्यादा बड़ा हो तो वो वाकई फिजिकली वो एक ब्लैक होल बन सकता है। तो इस रिसर्च के बाद लोगों ने तलाश करने शुरू किए कि क्या ब्लैक होल्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और अफसोस की बात है, स्टीफन हॉकिंग का कुछ ही साल पहले इंतकाल हो गया और नोबेल प्राइज के लिए आपको जिंदा होना जरूरी है। तो रॉजर पेनरोज को इस सिलसिले में नोबेल प्राइज मिला। लेकिन जो दूसरे और लोग हैं, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन दोनों ने साबित किया कि हमारी अपनी गैलेक्सी में, हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे में, उसके बीच में एक ब्लैक होल, उसको कहते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल, क्योंकि वो रेगुलर सितारों जैसे ब्लैक होल से काफ़ी बड़ा है, वो वाकई एग्जिस्ट करता है। और अगेन इस सिलसिले में वीडियो मौजूद है, ब्लैक होल्स के सिलसिले में और भी हैं, मगर हमारी अपनी कहकशां के सिलसिले में भी एक कायनाती गपशप की एपिसोड मौजूद है, आप वो देखें। तो इन्होंने किया बहुत सब्र से उन्होंने कुछ सितारों की मोशंस को कई सालों तक वो देखते रहे। खासतौर से इसमें एक सितारा है हमारे गैलेक्सी के, हमारी कहकशां के बीच में। हमारी कहकशां का जो बीच है वो हमसे तकरीबन 30,000 लाइट ईयर्स के फासले पर है, तो एक लिहाज से काफ़ी दूर है। लेकिन उसमें आप ट्रेस कर सकते हैं कि मुख्तलिफ सितारों को। तो एक सितारा, उसका नाम है S2, वो हमारे सेंटर में वो किसी चीज़ को ऑर्बिट कर रहा है। अब उसको 16 साल लगते हैं इस चीज़ के गिर्द ऑर्बिट करने में, और हमें पता है कि खाली ऑर्बिट से कि वो जिस चीज़ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है उसका मादा या उसका मास कितना है, वो आप बेसिक फिजिक्स से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें यह पता है कि वो ऑर्बिट कर रहा है, जो बीच की चीज़ है उसका मास 4 मिलियन टाइम्स मास ऑफ आवर सन, या हमारे सूरज से उसका मादा 4 मिलियन गुना ज्यादा है। लेकिन हमें वो चीज नजर नहीं आती। तो इन्होंने इस सितारे को, S2 को, इन्होंने तकरीबन 20 साल तक इन्होंने उसका नोट किया कि उसका ऑर्बिट क्या है, बड़ा प्रिसाइसली। और पता चला कि उसका 16 साल का ऑर्बिट है, और वो जो बीच की चीज है उनको पता चला कि उसका साइज जो है वो तकरीबन हमारे निजाम शमसी या हमारे सोलर सिस्टम जैसा है। तो मतलब ये है कि 4 मिलियन गुना हमारे सूरज से ज्यादा मास, मादा, वो हमारे सोलर सिस्टम के इलाके में है। तो इस वजह से हमें डेफिनेटली पता है कोई ऐसी चीज नहीं कायनात में जो ब्लैक होल्स के अलावा इतना सारा मास इतनी छोटी सी जगह में वो रख सके। तो इसलिए हमें डेफिनेटली पता है कि हमारी कहकशां के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और इस रिसर्च के सिलसिले में एंड्रिया गेज और राइनहार्ड गेंजेल को नोबेल प्राइज फिजिक्स का इस साल का दिया गया। तो अब जरा बात करते हैं कि वो सितारे का जो मैंने जिक्र किया था, जो एक ब्लैक होल उसको रिप कर रहा है, उसके बारे में हमें क्या पता है। तो पहली बात तो ये कि एक मशहूर चीज है एस्ट्रोनॉमी में कि अगर आप ब्लैक होल के करीब जाएं, और ना जाएं उसके करीब तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आप एक एस्ट्रोनॉट या मैं, यार, अगर मैं ब्लैक होल के करीब जाऊं तो मैं फौरन से स्ट्रेच हो जाऊंगा। और उसके लिए आपको ब्लैक होल के काफी करीब आना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक होल के करीब मेरे पांव के ऊपर जो ग्रेविटी है और मेरे सर के ऊपर जो ग्रेविटी है उसमें फर्क होगा। तो मैं जो हूं ब्लैक होल में अंदर जाने से पहले
وہ بالکل اسٹریچ ہو جائیں گا. اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں اسپیگیٹیفیکیشن. اب یہ واقعی یہ سائنسی لفظ بن گیا ہے اسپیگیٹیفیکیشن، کیونکہ آپ ایک لحاظ سے اسپگیٹی کی طرح آپ اسٹریچ ہو جائیں گے. اور ہمارے حساب سے ہم فالودے کی طرح اسٹریچ ہو جائیں گے، تو آپ اس کو فالودیفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس قسم کی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اچھی چیز تو یہ ہے کہ ہم والنٹیئرس کو نہیں بھیجتے بلیک ہولز میں جانے کے لیے، ویسے بلیک ہولز بھی کافی دور ہیں. لیکن ابھی ایک آبزرویشن آئی ایک ستارے کی جس میں شاید ایک اچھا ایویڈنس ہے اس اسپیگیٹیفیکیشن کا یا فالودیفیکیشن کا. تو یہ کیا ہے؟ پچھلے سال 2019 میں ایک ایونٹ ڈیٹیکٹ کیا اسٹرانومرز نے یہاں پہ، یہ 19 ستمبر کی بات ہے، جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ٹائیڈل ڈسرپشن ایونٹ یا TDE. ہمارے جو یہ ایکرونمز ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن بہرحال TDE. یہ جو ٹائیڈل ڈسرپشن ایونٹس ہیں یہ وہ ہیں جہاں پر ستارہ جو ہے، اسٹار جو ہے، اس کو بلیک ہول اس کو رپ اپارٹ کر رہا ہے. اب تک تقریباً 100 اس قسم کے ایونٹس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ جو 2019 کا ایونٹ تھا وہ ایک گیلیکسی، ایک کہکشاں میں تھا جو ریلیٹیولی ہم سے قریب ہے، 215 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، 215 ملین لائٹ ایئرز اوے. یار اب ایک لحاظ سے تو یہ بہت دور ہے، یعنی کہ اس کی لائٹ کو ہم تک پہنچنے میں جو ہیں وہ 215 ملین سال لگے ہیں. لیکن آپ اگر کائنات کے حساب سے دیکھیں تو یہ کافی قریب ہے. زیادہ تر جو TDA ایونٹس دریافت ہوئے ہیں وہ ایکچولی بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں یا اس سے بھی زیادہ. تو اس کو اسٹرانومرز نے کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کافی جلدی ڈیٹیکٹ ہو گیا. مطلب یہ کہ یہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا 19 ستمبر کو 2019 میں 2019 میں، مگر اس کی جو پیک برائٹنس تھی وہ تقریباً 9 اکتوبر کے آس پاس تھی. یعنی کہ تقریباً 20 دن وہ بھی برائٹ ہو رہا تھا. تو یہ کیا ہوا؟ اسٹرانومرز نے اس ایونٹ کے بعد بھی اس کو اگلے 6 مہینوں تک وہ اس کو آبزرو کرتے رہے کہ وہ کس طرح سے اس کی برائٹنس جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اس کو انہوں نے آپٹیکل لائٹ میں بھی دیکھا، انفرا ریڈ میں بھی دیکھا، ایکس ریز میں بھی دیکھا، الٹرا وائلٹ میں بھی دیکھا، تاکہ اس کی ایک پکچر بتا سکیں کہ یہ جو ستارہ ہے اور یہ جو بلیک ہول ہے وہ سسٹم کس طرح سے ایوالو ہوا ہے. تو اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ستارہ تھا، جب وہ یہ جو بلیک ہول ہے جس کا میس تقریباً ہماری اپنی کہکشاں کے بلیک ہول جیسا ہے، تقریباً 1 ملین سولر میسز. زیادہ تر سپر میسو بلیک ہول جو ہیں وہ دراصل ان سے کافی بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس گیلیکسی میں جو بلیک ہول ہے وہ ہماری اپنی ملکی وے جیسا بلیک ہول ہے، تقریباً 1 ملین ٹائمز ہمارے سورج سے زیادہ اس کا میس ہے. اور یہ جو ستارہ ہے وہ ہمارے سورج جیسا ستارہ ہے، یعنی کہ 1 سولر میس. خیال یہ ہے کہ یہ جو ستارہ تھا وہ کافی قریب آیا اس سپر میسو بلیک ہول کے. کتنا قریب آیا؟ وہ تقریباً زمین اور سورج کا جو ڈسٹنس ہے، ٹھیک ہے، یہ 150 ملین کلومیٹرز، یہ اس سے بھی آدھے فرستے کے اوپر آیا. ٹھیک ہے، تقریباً about 70 ملین کلومیٹرز کے فاصلے پر یہ ستارہ آیا. تو جس طرح اسپیگیٹیفیکیشن ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا کہ میری اپنی پاؤں کی گریوٹی اور سر کی گریوٹی میں کافی فرق ہوگا، اسی طرح اس ستارے کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور اس ستارے کی جو نیئر سائڈ تھی بلیک ہول کی، اس کو بلیک ہول نے کھینچا، اور جو فار سائڈ تھی اس کے اوپر ریلیٹیولی کم گریوٹی تھی. تو خیال یہ ہے کہ یہ جو بلیک ہول ہے وہ رپ اپارٹ ہو گیا، اس کے پیسز اس کے شریڈ ہو گئے، اور وہ جو مٹیریل ہے وہ شروع میں ایک ڈسک کی شکل میں اس بلیک ہول کے گرد گیا. اب یہ جو مٹیریل جب اس کے گرد گیا تو دوسری طرف سے چکر لگا کے، اور یہ مٹیریل جو ہے وہ بے انتہا تیزی سے موو کر رہا ہے، کیونکہ بلیک ہول کی جو گریوٹی ہے وہ انٹینس ہے، اپنے اس کے قریب، اس کے سینٹر کے قریب. تو بے انتہا تیزی، تقریباً اسپیڈ آف لائٹ کے قریب سے کافی حد تک اتنی تیزی سے وہ مٹیریل جا رہا ہے، اور وہ دوسری طرف سے گھوم کے دوبارہ سے اس نے اس مٹیریل کے اوپر آ کر وہ کریش ہوا، جہاں سے ستارہ جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ستارہ ہے
اس کے قریب سے مٹیریل گیا یہ بلیک ہول کے گرد، اور وہ دوبارہ سے جب گھوم کے دوسری طرف گیا تو اس کا ٹکراؤ ہوا جو مٹیریل ابھی بلیک ہول کے اندر گر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ایک لحاظ سے جو ہم نے دیکھا، وہ جو ٹائڈل ڈسرپشن ایونٹ تھا، اور اس دھماکے کی وجہ سے کچھ مٹیریل جو ہے وہ ایک آؤٹ برسٹ ہوا، وہ باہر کی طرف پھیلنا شروع ہوا. اب دیکھیں کچھ مٹیریل تو بلیک ہول کے اندر جا رہا ہے، اور ایک دفعہ وہ اس کے ایونٹ ہورائزن کے اندر جائے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، روشنی بھی اس کے نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کے باہر ہمیں وہ اکریشن مٹیریل جو بلیک ہول کے بھی اندر نہیں گیا، وہ نظر ہمیں آ سکتا ہے. اور دوسرا، جب یہ مٹیریل اس دوسرے ستارے کے مٹیریل سے ٹکرایا اور اس کا مٹیریل ایکسپینڈ کرنا شروع ہوا، ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے. تو اسٹرانومرز نے اس چیز کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے مختلف لائٹ کی آبزرویشنز میں. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ سٹار جو ہے وہ اسپیگیٹیفائی ہو گیا یا فالودیفائی ہو گیا. تو ایک لحاظ سے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم ٹائڈل ڈسرپشن ایونٹس دیکھتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز میں کیا ہو رہا ہے، اور اس دفعہ ہم لکی تھے کہ ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ارلی فیزز میں. اب ہم دوسرے ٹائڈل ڈسرپشن ایونٹس کو دیکھ سکیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیز سملر ہے اور کیا چیز فرق. اس وقت خیال یہ ہے کہ یہ جو ڈسرپشن ایونٹس ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے، بلکہ اس میں بھی تھوڑے سے فرق ہیں. ڈیپینڈ کرے گا کہ کس اینگل کے اوپر ہے، ستارہ کتنا بڑا ہے، بلیک ہول کتنا بڑا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر بھی پہلی دفعہ ہے کہ اسٹرانومرز نے اتنی ڈیٹیل میں ایک سٹار کی ڈسرپشن کو آبزرو کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کے بعد سبق کیا ہوا؟ بلیک ہولز جو ہے وہ خالی تھیوریٹیکل آبجیکٹس نہیں، بلکہ وہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ، بلکہ اب ہم اس کی ڈیٹیلز بھی اسٹڈی کر رہے ہیں. وہ بلیک ہولز کی امیج جو تھا، جو اس کے باہر کی ایونٹ ہورائزن کے قریب تھا، وہ بھی ابھی پچھلے سال 1.5 سال پہلے وہ آیا. اور اب یہ آپ کو اور ڈیٹیلز بتا رہا ہے کہ جب ایک سٹار جو ہے، ایک ستارہ جو ہے، جب وہ ڈسرپٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے اس کی فزکس ہے. آہستہ آہستہ کر کے ہم چیزوں کے بارے میں اور پتہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایون اتنی ایگزوٹک چیزیں جیسے کہ بلیک ہول.